اعوذ باللہ من ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نماز کیسی رہی؟ اختلاس یختلس الشیطان، توجہ تو نہیں گئی ادھر ادھر. اور تسبیحات چھوٹا ورژن یا بڑا ورژن؟ الحمدللہ. دماغ اپنا کام کرنا تو نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو کرتا ہی رہے گا، لیکن ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ شعور میں نماز پڑھیں. چلیے آگے چلتے ہیں. الافتراء علی اللہ والافتراء على الله عز وجل من أعظم الخطايا بل هو أضل الشرك والكفر ولذلك قال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال سبحانه إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وقال تعالى مبينا دعوة الشيطان إلى الافتراء على الله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. الافتراء علی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا. والافتراء علی اللہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا، من اعظم الخطایا، غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی. بل هو اصل الشرک والکفر، بلکہ وہ اصل ہے شرک اور کفر کی. شرک بھی کیا ہے دراصل؟ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا، اور کفر بھی، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی صفات بیان کرنا، یا ایسی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، افعال کے بارے میں کہ جو اس میں ہے نہیں، کہ وہ سب کیا ہے دراصل؟ الافتراء. بل هو اصل الشرک والکفر، بلکہ وہ شرک اور کفر کی بنیاد ہے. ولذلك قال تعالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے یا شریک ٹھہرائے گا، فقد افترا اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا، یعنی اس نے بہت برا کیا، یعنی اثم عظیم ہے. اور اس اثم عظیم کو کیا فرمایا؟ افترا ہے، یعنی شرک کیا ہے؟ افترا. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما یفتر الکذب، بے شک جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں. کیونکہ اگر وہ مانتے ہوتے تو پھر شرک نہ کرتے، جھوٹ نہ گھڑتے. وقال تعالی، اور فرمایا اللہ تعالی نے، مبینا، بیان کرتے ہوئے، دعوت الشیطان، شیطان کی دعوت، شیطان کا انویٹیشن، الی الافتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے بارے میں، کہ انما یأمرکم، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو، کس کس چیز کا؟ بالسوء، برائی کا، یعنی برے برے کام کرنے کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی بغیر علم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بات کرنا، یا اللہ تعالیٰ سے متعلق بات کرنا. اس کے بارے میں آپ نے عقیدہ واسطیہ میں کافی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت بیان کرنا، یا اس کو بندوں کے مشابہ قرار دینا، یا کسی صفت کا انکار کرنا، یہ سب افتراء علی اللہ میں آتا ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جانتے ہی نہیں، کیونکہ جاننے کا سورس تو وحی الہی ہو سکتی. تو جو چیز وحی الہی میں نہیں ہے، یا اس کے ذریعے ہمیں نہیں پہنچی، تو وہ اپنی طرف سے تو نہیں بنا سکتے کہ فل ان دا بلینک کر لیں، کہ جو جو باتیں ہمیں نہیں پتا وہ خود ساختہ اپنے امیجنیشن سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا شروع کر دیں. تو اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ٹھیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے کے علاوہ لوگ جھوٹی حدیثیں بھی گھڑتے ہیں. دین میں کسی بھی قسم کی افتراء پردازی جو ہے
اب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو، قرآن مجید کے اندر کسی منمانے مطلب بیان کرنا ہو، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایسی بات کرنا ہو جو آپ نے نہیں فرمائی، تو یہ سب دراصل شیطانی کارستانی ہے، شیطانی کام ہے، شیطان اس کا حکم دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل و صورت میں قوم کے پاس آ کر ان سے کوئی جھوٹی حدیث کہہ دیتا ہے، جھوٹی بات کہہ دیتا ہے. لوگ منتشر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایسے آدمی سے یہ بات سنی ہے جس کی شکل سے تو میں واقف ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا. تو بہت سی افواہیں اسی طرح پھیلتی ہیں. انسان کہتا ہے کہ یہ تو میں نے سنا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کہنے والا کون ہے. اچھا، شیطان اس بات کا کیوں حکم دیتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیوں حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی بات پڑھی جائے، یا اللہ کے دین کے بارے میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا آپ کی احادیث سے متعلق کوئی چیز ایسی گھڑ لی جائے؟ کیوں؟ اس میں اس کی کیا دلچسپی ہے؟ اس سے اس کا کون سا مقصد پورا ہوتا ہے؟ دین کی اصل ہے، اگر یہ جڑ خراب ہو جائے گی. جی بالکل درست، کیونکہ دین کا سورس یہی ہے نا، قرآن و سنت. اگر اس کے اندر مداخلت کسی نے کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ بگاڑی بگاڑ ہے. اور شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا پیدا کرنا؟ بگاڑ پیدا کرنا، ہر چیز کے اندر بگاڑ پیدا کرنا. اس لیے وہ اس چیز کا حکم دیتا ہے اور اس چیز پر اکساتا ہے انسان کو کہ بعض اوقات یونیکنس کے نام پر، بعض اوقات خواہشات کی پیروی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو اصل دین سے تعلق نہیں رکھتی. تو کبھی بھی دین کے نام پر آپ نے کوئی بھی چیز قبول کرنی ہو یا پھر اس کو رد کرنا ہو تو کہاں سے دیکھیں گے؟ قرآن و سنت اور سلف صالح، یعنی جو قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے ان کی زندگی میں وہ چیزیں کس طرح تھی. ٹھیک ہے. نمبر 10، التحاکم الی الطاغوت. قال تعالی الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. طاغوت کی طرف فیصلے لے جانا، طاغوت سے فیصلے کروانا. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، آمنوا، ایمان لائے، بما، ساتھ اس کے جو، انزل الیک، آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف. کون کون ہے یہ؟ یہود کی طرف اشارہ ہے، منافقین کی طرف اشارہ ہے. الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ منافقین ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے جائیں. وقد امروا، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے، ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا کفر کرے، اس کا انکار کرے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ، کہ انہیں بھٹکا دے، ضَلَالًا بَعِيدًا، بھٹکانا دور کا. یعنی شیطان انہیں بھٹکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اصل سے دور چلے جائیں. بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں جب اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس کا فیصلہ کس سے کروائیں، کس کی طرف لے جائیں؟ قرآن و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا بعد میں آپ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے قاضی، ایسے جج جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں. لیکن ایسے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیش آ گئے تھے کہ جس میں ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہوا. یہودی چاہتا تھا کہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے کیونکہ آپ مدینہ کی ریاست کے امیر بھی تھے. لیکن منافق کیا چاہتا تھا کہ فیصلہ کس سے کروایا جائے؟ کعب بن اشرف سے کروایا جائے جو یہودیوں کا سردار تھا. اب یہودی کو اعتبار نہیں تھا اپنے لیڈر کا، لیکن یہ جو سو کالڈ مسلم تھا، کیونکہ یہ غلطی پر تھا، اس کو یہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات گئی تو آپ کو تو پتہ چل جائے گا.
آپ اول تو نا انصافی نہیں کریں گے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو وہی سے بتا دیا جائے گا تو میں پھنس جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ کہیں اور سے فیصلہ کروا لیا جائے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں آپ پر جو اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر، لیکن وہ فیصلے آپ کی طرف نہیں لاتے، آپ کو حقیقت میں بڑا نہیں مانتے، وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں. طاغوت کون ہے؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ نافرمانی کی بلکہ ان کے خلاف سرکشی بھی کی، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی. تو قرآن مجید میں شیطان کے لیے بھی لفظ طاغوت آتا ہے، اور ایسی ہر اس قوت یا اس سرکش چیز کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمن مخالف ہے. تو فیصلہ کروانے کے لیے انسان کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ ایسے حاکم کے پاس یا ایسے فیصلہ کرنے والے کے پاس کہ جو صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرے اور انصاف پسند ہو. ابن ابی اوفا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے، جج کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے. جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے، یعنی شیطان اس پر سوار ہوتا ہے. یہ کیا شیطان کی چال ہے؟ اس میں شیطان کی کون سی چال ہے؟ فساد برپا کرے گا شیطان. جی ہاں، جب حق تلفی ہوگی تو پھر لوگوں کے حق مارے جائیں گے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوگی، کتنا فساد ہوگا. نمبر 11 تزیین الباطل فی صورت الحق. وقد صرح الشیطان بذلك بعد ان لعن وطرد من رحمت اللہ. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. وفي يوم بدر اخذ يزين للكفار اعمالهم السيئة وكفرهم بالله وخروجهم لمحاربة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال تعالى في شأن قسوة القلوب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى في شأن بلقيس وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. تزيين الباطل، باطل کو خوبصورت بنانا، فی صورت الحق، حق کی شکل میں، یعنی باطل کو حق کی شکل دینے کی کوشش کرنا، یعنی باطل کو حق دکھانا، اس کو اتنا خوبصورت بنا دینا کہ بری بات، بے حیائی کی بات، ناروا بات اچھی لگنے لگے. ایک ہوتا ہے نا انسان غلطی کرتا ہے تو غلطی کر کے وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ غلطی کر کے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے اور اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. تو شیطان کیا چاہتا ہے ہم سے؟ جی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ دراصل شیطان کی کارستانی ہوتی ہے کہ ان کی غلطی کو وہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے. باطل کو، گناہ کے کام کو، ناپسندیدہ کام کو وہ اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ انسان اس کو کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کو روکے تو اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، راستہ ہی بند کر دیتا ہے. وقد صرح الشیطان، تحقیق صراحت سے بیان کیا شیطان نے، بذالک، اس بات کو، بعد ان لعن وطرد، اس کے بعد کہ لعنت کیا گیا، دھتکارا گیا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. قال، بولا، رب بما اغویتنی، اے میرے رب بوجہ اس کے جو تو نے گمراہ کیا مجھ کو، لأزینن لہم فی الارض، میں ضرور خوبصورت بنا کر پیش کروں گا ان کے لیے زمین میں، یعنی برائیوں کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور بہکا لے جاؤں گا ان سب کو. یعنی شیطان نے اپنا یہ منصوبہ علل اعلان ظاہراً صریحاً بیان کیا تھا اس دن. تو کیا وہ اس سے پھر گیا؟ نہیں. اس سے باز آ گیا؟ نہیں.
وفی یوم بدر، اور بدر کے دن اخذ یزین للکفار اعمالهم، اخذ کا مطلب شروع ہو گیا، یزین خوبصورت بنانے لگا، للکفار کفار کے لیے، اعمالهم ان کے اعمال کو، السیئۃ برے، یعنی کفار کے جو برے اعمال تھے اس نے بدر کے دن ان کی نگاہوں میں ان کو خوبصورت بنا دیا جب انہوں نے جنگ بدر کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے وہ چل پڑے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. اس کی کوئی دلیل کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر. نکلنے سے پہلے ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کیا کہا تھا؟ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو پتہ نصیب ہو. یعنی اس کی غلطی اس کے نزدیک اتنی اچھی تھی کہ اس کو وہ حق پر ہونا قرار دے رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم کو کہ یہ شیطان تھا جو یہ کر رہا تھا، کہ برائی کو اچھا بنا کے دکھا رہا تھا. وَكُفْرَهُمْ بِاللَّهِ، اور ان کا اللہ کے ساتھ انکار، اس کو بھی وہ خوبصورت بنا رہا تھا. وَخُرُوجَهُمْ، اور ان کا نکلنا، خروج نکلنا، اور ان کا نکلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، محاربہ حرب سے. تو کس کس چیز کو خوبصورت بنایا شیطان نے ان کے لیے؟ شیطان نے کفار کے لیے کس کس چیز کو مزین کر دیا؟ نمبر 1 ان کے برے اعمال کو، نمبر 2 ان کے اللہ کے ساتھ انکار کو، نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کو، خروج کو. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، خوبصورت کر دیے، بیوٹیفائی کر دیے. وقال، اور کہنے لگا، لا غالب لکم اليوم، آج تم پہ کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. ایسی جھوٹی امیدیں دلائیں کہ آج تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. من الناس، لوگوں میں سے، یعنی یہ مسلمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. وانی جار لکم and I am at your service، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا سپورٹر ہوں، مددگار ہوں. فلما تراءت الفئتان، پھر جب آمنا سامنا ہوا دو جماعتوں کا، نکص علی عقبیہ، تو وہ اپنی ایڑیوں پہ پھر گیا، بھاگ گیا. کون سی دو جماعتیں؟ مسلم کفار کی. وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تو تم سے بری ہوں، بیزار ہوں. انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کس قدر غدار اور بے وفا نکلا. کیا کیا کیا؟ نمبر 1 اپنی ایڑیوں پہ پھر گیا، کچھ بھی نہیں مدد کی. نمبر 2 کچھ باتیں کہیں، ان میں سے نمبر 1 اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا، مشکل موقع پہ بھاگ گیا. نمبر 2 کہنے لگا، انی ارا ما لا ترون، مجھے تو وہ نظر آ رہا جو تم نہیں دیکھتے، نہیں فرشتے وغیرہ. انی اخاف اللہ، اور تیسری بات جھوٹی کہی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ آیا اور اس نے اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی، اور اس کے بعد کہا کہ میں تو ڈرتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. وقال تعالی فی شأن قسوۃ القلوب، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دلوں کی سختی کی حالت کے بارے میں. شأن قسوۃ القلوب. فلولا اذ جاءهم بأسنا، پھر کیوں نہ ہوئی یہ بات کہ جب آئی ان کے پاس ہماری سزا یا ہمارا عذاب. تضرعوا، وہ عاجزی کرتے، زاری کرتے. ولكن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے. بڑے عذاب سے پہلے جیسے قوم فرعون پر کیا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں. اس لیے آئے تاکہ وہ عاجزی اور زاری کرے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے، اس لیے انہوں نے اس سے کچھ بھی سبق نہیں سیکھا. یہاں ایک بڑے کام کا نقطہ ہے. آپ کو پتہ ہے زندگی میں آزمائشیں کیوں آتی، پاؤں کو چوٹ کیوں لگ جاتی؟ کچھ سکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ازما تو لیا نا، ٹیسٹ میں آ گئے، چوٹ لگ گئی. کس طرح بھاگنا چھوڑیں اور تھوڑا بیٹھ کے سوچیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہم سوچتے نہیں. ایک مثال دے رہی ہوں، چوٹ لگنے سے ضروری نہیں چوٹ ہی لگے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہماری زندگی میں مسائل، آزمائشیں، تکلیفیں، رکاوٹیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دکھانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے. اگر ہمارا دل زندہ ہو، ہمیں بصیرت ملی ہوئی ہو، تو کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنی غلطی نظر آ جاتی ہے.
اور پھر ہم توبہ کرتے ہیں, پلٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور ہمارا درجہ آگے ہو جاتا ہے. لیکن دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں. شیطان ہمارے لیے ہماری غلطیاں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے, اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر کہ ہم کبھی بھی توبہ نہیں کرتے, کبھی بھی معافی نہیں مانگتے, اور کبھی اپنی برائی کو چھوڑتے نہیں, اس سے پلٹتے ہی نہیں, غلطی نہیں چھوڑتے کیونکہ اس کو غلطی سمجھتے نہیں. شیطان نے اسے خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے. ہم ہمیشہ دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈتے ہیں جبکہ وہ ہمارے اندر ہوتی, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر کیوں نہیں آتی؟ مشکلات میں ہوتے ہوئے بھی, رکاوٹیں آتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا رہتا ہے, اپنا قصور نہیں دیکھ پاتا. کیوں؟ غلط سمجھتا ہی نہیں, اس کو اپنی برائی نظر ہی نہیں آ رہی. اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے, سب کو, اور سچے دل سے کہ اللہ ہمیں ہماری غلطیاں دکھا اور ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہماری اصلاح کر دے. ورنہ یہ کس قدر بڑا دھوکہ کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ کہ یہ ساری پٹاری لے کے گناہوں کی وہاں جا کھڑے ہوں گے جہاں واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں, واپسی کا کوئی رستہ نہیں, کوئی ریپینٹنس کی جگہ نہیں, کوئی توبہ نہیں. جی ہاں, دیکھیے کہ غلطیاں نظر آتی ہیں کئی طرح سے. غلطیاں نظر آتی ہیں قرآن و سنت پڑھ کے, ٹھیک ہے, علم سے غلطیاں نظر آتی ہیں, لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ہم دوسروں کو سوچ رہے ہیں, فلاں کے لیے, فلاں کے بارے میں, فلاں کا, اپنا نہیں سوچتے. پھر ہماری غلطیاں بتاتے ہیں ہمارے خیر خواہ, ہمارے دوست, تو ہم ان کو بھی بڑی تسلی دے کے ان کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں, نہیں نہیں, اور وہ ہمارے پیارے ہوتے ہیں لہٰذا جو ہم کہتے ہیں مان جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے اگر ہم نہیں مانے تو دوستی ختم ہو جائے گی. پھر ہمیں ہماری غلطیاں دکھاتے ہیں وہ جو ہم سے جیلس ہوتے ہیں یا ہمارے دشمن ہوتے ہیں یا ہمارے مخالف ہوتے ہیں یا ہمارے رائیولز ہوتے ہیں. ہم ان کو یہ کہہ کے چپ کرا دیتے ہیں کہ یہ تو شروع سے ہی میرے خلاف ہے, اس لیے اس نے تو یہی بات کہنی ہے میرے خلاف. ہم پھر نہیں غلطی دیکھتے. تو جب اتنے طریقوں کے بعد بھی کوئی نہ دیکھ سکے غلطی کو تو پھر اللہ ہی رحم کرے تو کرے. تو اپنے اندر جھانکنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, لیکن سب سے عظیم کام ہے, کیونکہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے. کچھ غلطیاں ہم بڑی ڈٹائی سے کرتے ہیں, بڑی ڈٹائی سے, پتہ ہے یہ حرام ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, لیکن شیطان نے ایسا قابو پایا ہوا, پوری طرح جکڑا ہوا. وقال تعالیٰ فی شأن بلقیس وقومها, اللہ تعالیٰ نے بلقیس اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا. وہ جو ہدہد تھا اس نے کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ, میں نے پایا اس کو یعنی بلقیس کو, وقومها اور اس کی قوم کو, یسجدون للشمس کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, وزین لهم الشیطان اعمالهم اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے, فصدهم عن السبیل پھر ان کو راستے سے روک دیا ہے, فهم لا يهتدون تو وہ ہدایت نہیں پاتے. آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو اسلام قبول نہیں کر پاتے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں جس طریقے زندگی پر وہ ہیں وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ مسلمانوں کے اندر تو ایسی ایسی خرابیاں ہیں, تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. یا دنیا میں جو ترقی ان کو نصیب ہوتی ہے کسی بھی انسان کو, اور وہ بہت اونچا چلا جاتا ہے, چاہے ایک انڈیویجول انسان ہو یا ایک قوم ہو, تو اس کے بعد بھی اس کو اپنی غلطیاں پھر کم نظر آتی, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے, کیونکہ وہ بہتر ہے تو اس کو ترقی ہوئی ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان سے کچھ چھن جائے, اور ایک آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ مل جائے. جب کچھ چھنتا ہے تب بھی بندہ ہوش میں نہ آئے, جب کو ملے اور پھر بھی ہوش میں نہ آئے, پھر بھی انسان یہ سمجھے کہ میں ہی سب ٹھیک کر رہا ہوں, تو یہ بھی ایک خطرے کا مقام ہوتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, تو دونوں ہی حالتوں میں آزمائش ہوتی. جو شیطان کی چال یہ ہے کہ انسان کو حقیقت نہ دیکھنے دے, حقیقت کا سامنا نہ کرنے دے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ گمراہ ہی رہتے ہیں. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, ہدایت پاتے ہی نہیں. اچھا, اس سلسلے میں قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں
آپ کو میں ریفرنس دے دیتی ہوں اگر آپ ان کو خود نکال لیں. سورۃ الحجر 39، سورۃ فصلت 25، سورۃ محمد 25، سورۃ النحل 63، سورۃ الانعام 43. ان آیات کو گھر جا کے قرآن مجید کھول کے دیکھیں. ان سب میں برائیوں کو زینت بخشنے کی بات کی گئی. برے کام شیطان نے خوبصورت بنا دیے. بعض لوگ ہدایت کی طرف آ کر پلٹ جاتے ہیں، جس کے بارے میں سورۃ محمد میں آتا ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم. جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی پھر اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پھر گئے، شیطان نے ان کے کاموں کو خوشنما کر کے انہیں دکھا دیا اور انہیں تادیر زندہ رہنے کی آرزو دلائی. املا لہم، بڑی بڑی امیدیں دلائی کہ ابھی تو تم جوان ہو، کچھ اور کرنا چاہیے، پھر وقت آئے گا تو تم آخری وقت میں اللہ کی طرف رجوع کر لینا. اسی طرح بعض لوگوں کو آباء و اجداد کی تقلید جو ہے وہ خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے، تو وہ ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں اور اصل ہدایت کو بھول جاتے ہیں. تو مختلف طریقے ہیں شیطان کے انسان کو بہکانے کے. نمبر 12، ایذاء الانسان، انسان کو اذیت دینا. ایذاء الانسان یتسلط الشیطان فی الغالب بسبب غفلته ومعاصیه ويبلغ الإيذاء ذروته حينما يسرع الشيطان الإنسان ويتلبس به ويكون الإنسان حينئذ خاضما للشيطان. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ويتسلط الشيطان على الإنسان فيسبب له الأمراض. ولعل قوله تعالى عن أيوب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. آیت آدھی کٹی ہوئی ہے، اصل میں ایک پوری لائن یہاں پرنٹنگ میں رہ گئی ہے، تو اس کے آگے کے الفاظ بھی لکھ لیجئے. تو میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس کو. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ وَخْزُ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَهُوَ لَكُمْ شَهَادَةٌ. ایذاء الانسان، شیطان کا انسان کو اذیت دینا، تکلیف دینا. ایسا دشمن ہے کہ وہ بعض اوقات فزیکلی بھی ٹارچر کرتا ہے اور بعض اوقات روحانی طور پر. یتسلط، مسلط ہو جاتا ہے. الشیطان، شیطان، فی الغالب، اکثر اوقات، بسبب غفلتہ، انسان کی غفلت کی وجہ سے، غفلت کے سبب، ومعاصیہ، اور اس کے گناہوں کے سبب، یعنی کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے ایسی. ویبلغ الایذاء، اور پہنچ جاتی ہے ایذا یا تکلیف یا پین، ذروتہ، اس کی چوٹی کو، یعنی ٹاپ آف دا ورلڈ، بہت شدید ہو جاتی ہے تکلیف، چاہے وہ روحانی گھٹن ہو، دل کی تنگی ہو، یا کوئی سر درد ہو، یا چکر ہو، یا کوئی اور اس طرح کی، کہ وہ حد درجے کو پہنچ جاتی. لیکن خاص طور پر وہ جب پورا کنٹرول کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یسرع الشیطان الانسان، وہ اس کو پچھاڑ دیتا ہے، یعنی بے ہوشی طاری کر دیتا ہے اس پر. یسرع، بے ہوش کر دیتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے. الشیطان، شیطان، الانسان، انسان کو، وَيَتَلَبَّسُ بِهِ، اور اس کو چمٹ جاتا ہے، جن چمٹ جاتا ہے اس کو. وَيَكُونُ الْإِنسَانُ حِينَئِذٍ خَادِمًا لِلشَّيْطَانِ، اور ہو جاتا ہے انسان اس وقت شیطان کا خادم، شیطان کا سرورٹ بن جاتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما یقوم الذی، جیسے کہ کھڑے ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، پاگل کر دیا اس کو شیطان نے، من المس، چھو کر، یعنی شیطان کا مس ہے، یہ مطلب ہے. اس آیت کو یہاں اس لیے لایا گیا، یہ آیت یہاں سود کی حرمت کے لیے دلیل کے طور پر نہیں لایا گیا، یہ لایا گیا ہے کہ دنیا میں جب شیطان کا مس ہو جاتا ہے، شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیولز ہوتے ہیں. ابتدائی درجوں میں تھوڑی بہت ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے، اور ذروت سنامی، یعنی جب پوری طرح اس کو شدید حملہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ اسے فزیکلی
قابو کر لیتا ہے، پوزیس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو فزیکلی بھی پوزیس کر لیتا ہے. اور ایسی صورت میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، یا اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، یا انسان بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ چیزیں توڑنے لگتے ہیں، بعض لوگ گھر سے نکل کے بھاگنے لگتے ہیں، بعض لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان دے، خود کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں، اوروں کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں. کئی قسم کے اس کے مظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خود ہمیں بتا دیا. لیکن تسلط کب ہوتا ہے؟ جب انسان ذرا غافل ہوتا ہے، ذکر بھول جاتا ہے، یا کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو وہ انسان کو اذیت دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے. جیسے آپ صبح یہاں سے کوئی بہن بات کر رہی تھی نا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سونا بھول گئی، تو انہوں نے بستر پر ایک انجانی پریزنس فیل کی، اور پھر آیت الکرسی ایسا ایسا پڑھی تو وہ خوف دور ہو گیا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. جی ہاں، بعض اوقات آوازیں بھی ہوتی ہیں، بعض گھروں میں کوئی چلتی پھرتی چیزیں بھی محسوس ہوتی ہیں. تو عوامر جو ہوتے ہیں وہ ریزیڈنٹ جن ہوتے ہیں. وَيَتَسَلَّطُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان مسلط ہو جاتا ہے، عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، فَيُسَبِّبُ لَهُ الْأَمْرَاض، تو اس کے لیے بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. یعنی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا بظاہر کسی ٹیسٹ میں کوئی ٹریس نہیں آتا کہ کیا بیماری ہے، وہ فزیکل نہیں ہوتی، لیکن اس کا ریزن جو ہوتا ہے پیچھے شیطانی حملہ ہوتا ہے. وَلَعَلَّ قَوْلَهُ تَعَالَى عَنْ أَيُّوبَ، اور شاید کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان جو ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے چھو لیا، بنصب، بیماری کے ساتھ، وعذاب، اور تکلیف کے ساتھ. ان کو اسکن پرابلم تھی، اسکن ڈیزیز تھی، اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، کسی علاج سے بھی وہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس کی کئی تفصیلیں کی گئی ہیں. اس میں یہ کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. جب بیماری بھی طویل ہو جاتی ہے تو انسان جب تھک جاتا ہے تو بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے بھی ایک طرح سے نا امید ہونے لگتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے. اس وقت شیطان کو اپنا کام کرنے کا اور موقع مل جاتا ہے. اس کو کیا دلچسپی ہے کہ انسان کو بیماری میں مبتلا کرے، ڈپریشن میں مبتلا کرے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے اور اللہ کا راستہ چھوڑ دے، اور جو وہ کر سکتا ہے وہ نہ کرے. تو دو طرح کا نقصان ہے، ایک طرف وہ دین کو پھلنے پھولنے سے روکتا ہے، اور دوسری طرف اس بندے کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. دلیل علی ذالک، دلیل علی ذالک کا مطلب ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح تکلیف دیتا ہے، کس طرح جسمانی طور پر بھی اذیت میں مبتلا کرتا ہے. یعنی یہ آیت دلیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں کوٹ کیا ہے، جو ایوب علیہ السلام نے اپنی کیفیت بتاتے ہوئے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطاعون، طاعون، وخز، پچوکا ہے، اعدائکم، تمہارے دشمنوں کا، من الجن، جن میں سے. یعنی طاعون کا آغاز، طاعون ایک کنٹیجس مرض ہے نا، پھیلنے والی بیماری ہے، لیکن شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے بندے کو کہاں سے لگتی ہے؟ شیطان لگاتا ہے. وَهُوَ لَكُمْ شَهَادَةٌ، اور وہ تمہارے لیے شہادت ہے. یعنی کوئی طاعون میں مرے گا تو شہید کہلائے گا. خلاصہ کیا ہے اس پوری بات کا؟ اس حصے کا خلاصہ کیا ہے؟ شیطان انسان کو اسپرچولی، فزیکلی ہارم کرتا ہے، نقصان دیتا ہے. شیطان انسان کو ڈراتا بھی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی کفار کے لشکر سے. لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو، بلکہ صرف مجھے سے ڈرو. پھر سرگوشی کے ذریعے دوسروں کو غمگین کرتا ہے. یعنی 3 لوگ بیٹھے ہیں، جب 2 لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں تو تیسرا جو اکیلا رہ جاتا ہے وہ خواہ دکھی ہو جاتا ہے کہ مجھے انہوں نے شریک نہیں کیا بات میں، مجھ سے چھپا رہے ہیں کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے،
تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے ہیں، یعنی اہل ایمان کے آپس کے تعلقات خراب کرے اور انہیں غمگین کرے. تو جب غم کا حملہ ہوا آپ پر، بلا وجہ آنسو آنے لگے، تو آپ اس کو کیسے ڈائگنوز کریں کہ یہ شیطان کا حملہ ہے. شیطان چاہتا ہے کہ مجھے پریشان کر کے میرے جو کام رہتے ہیں کرنے والے ان سے میری توجہ ہٹا دے اور مجھے دنیا میں بھی سخت نقصان دے. کیونکہ غم جب آپ پہ چھا جاتا ہے تو آپ دنیا کے کام بھی کہاں اچھے سے کر سکتے ہیں. دین کو تو بعد میں دیکھیں. بعد میں دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین پرائرٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات تم صرف دین کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شدت پسندی. تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ترقی کریں؟ شیطان ہماری دنیا کی ترقی بھی نہیں چاہتا. وہ دنیا میں بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی. پھر اسی طرح ہولناک خواب کے ذریعے غمگین کرنا. اور بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک شیطان کی طرف سے ہولناک اور ڈراؤنا خواب تاکہ انسان رنجیدہ اور پریشان ہو. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی خواب آپ کو آیا اور سارا دن آپ کے ذہن پہ وہ چھایا رہا. دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان دن کو سوچتا وہی رات کو خواب میں آتا ہے. تو جب وہ برے خواب دکھائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے. اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے. اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کیا کرے؟ نیند میں ہی سوتے سوتے بائیں طرف دل کی طرف تھٹکار کے 3 دفعہ اور اعوذ باللہ پڑھ لیں. اور دعا بھی ہے جو آپ صبح یاد کر رہے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعرابی نے آ کر عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے اور میں اس کے پیچھے جاتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی خبر نہ دو. یعنی برا خواب دیکھو تو اس کو بیان نہ کرو، کسی کو بھی ذکر نہ کرو، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کو ان باتوں کے ذریعے پریشان کرے. پھر اسی طرح جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک بڑھیا ہمارے پاس آیا کرتی تھی، سرخ بادہ کا دم کرتی تھی، یعنی بخار کا. ہمارے پاس ایک تخت تھا جس کے پائے تھے. جب ابن مسعود اندر تشریف لاتے تو پھنکارتے اور آواز دیتے. ایک دن وہ اندر تشریف لائے تو اس نے ان کی آواز سنی تو ان سے پردے میں بھی چھپ گئی. وہ آئے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے. انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو ایک تعویذ ان کو محسوس ہوا. فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا تعویذ ہے، اس پر سب بادے سے بچاؤ کے لیے دم کیا ہوا. انہوں نے اسے کھینچ کر توڑا اور پھینک دیا اور فرمایا عبداللہ کے گھر والے شرک سے بیزار ہو چکے ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دم تعویذ ٹونا سب شرک ہے. میں نے کہا کہ ایک روز میں باہر نکلی تو فلاں کی نظر مجھ پر پڑی. اس کے بعد سے میری جو آنکھ تھی اس طرف کی وہ بہنے لگی، یعنی آنکھ بہنے لگی. میں اس پر دم کروں تو ٹھیک ہو جاتی ہے، چھوڑ دوں تو پھر بہنے لگتی. فرمایا یہ شیطان کی کارستانی ہے. جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو تمہاری آنکھ میں انگلی چبھوتا ہے. البتہ اگر تم وہی عمل کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہوگا اور تمہاری شفا یابی کے لیے بہت موزوں. تم اپنی آنکھ میں پانی کا چھینٹا ڈالو اور یہ کہو اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما. پانی ڈالو آنکھ میں اور یہ دعا پڑھ لو، یہ ہے صحیح دم. پھر اسی طرح شیطان اور کیا کرتا ہے؟ جادو بھی کرتا ہے. یہ جادو میں شیطانوں کو جنات کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پھر اسی طرح شیطان انسان کو جنون میں مبتلا کرتا، پاگل بناتا. ایک تو غصے کے ذریعے ہر ایک کو، اور دوسرے ویسے بھی بیماری کے طور پر بھی جو جنون کسی پاگل پر کسی کیفیت ہوتی. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفثہ. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے کہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے، جنون کا اثر، ٹھیک ہے، اور مجھے تکبر پر آمادہ کرے، نفخ پھولنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، ونفثہ اور غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے، یعنی سانگز اور اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی پیدا ہو.
تو یہ سب بھی شیطان کی طرف سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں انسان کو پریشان کرنے کے. آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے میں کوئی غمگین کرنے والا شعر سن لیتے ہیں, گانا سن لیتے ہیں, اور آپ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر رات کو کوئی اور باتیں یاد آ جاتی ہیں اور سب کرنے والے کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر گھروں میں آتش زدگی کرواتے ہیں, آگ لگواتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو, چولہے بند کر دیا کرو, کیونکہ شیطان چوہے جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سجھاتا اور وہ تم کو جلا دیتی. وہ اس زمانے میں تیل کے دیے ہوتے تھے نا جس میں بتی ہوتی تھی اور اس کو جلا کے روشنی کی جاتی, تو وہ چوہیا کے دل میں ڈالتا کہ جاؤ وہ بتی کھینچ لاؤ تیل میں سے. تو وہ جب بتی کھینچ کے لے جاتی تو ساتھ ساتھ آگ بھی چلی جاتی, اور اس کو وہ تنکوں کی چھت پہ ڈال دیتی تو سارا گھر جل جاتا. آپ کی نگاہوں سے چھپ جاتی, چھپا سکتا ہے, اور پھر ادھر سے ہی مل جاتی تاکہ آپ خوب پریشان رہے اور اپنی زندگی کا ایک قیمتی گھنٹہ جو دوبارہ واپس نہیں آنے والا اس کو ضائع کر دیں. نمبر 13 الغضب والعجلة. والغضب والعجلة من الشيطان فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان. وحكى القرآن عن موسى عليه السلام انه ندم على قتل عدوه لأنه إنما فعل ذلك حال الغضب. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وذكر ابن الجوزي ان الشيطان لما قيل له اي اخلاق بني ادم اعون لك عليهم قال الحدة اي الشدة والغضب. ان العبد اذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. اما العجلة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانات من الله والعجلة من الشيطان. رواه الترمذي. الغضب غصہ, والعجلہ جلد بازی, غصہ اور جلد بازی. والغضب والعجلہ من الشیطان, غصہ اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان, کہ غضب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وحكى القرآن, اور حکایت بیان کی قرآن مجید نے عن موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کی, انه ندم, کہ وہ نادم ہوئے, علی قتل عدوہ, اپنے دشمن کے قتل کرنے پر, لانه, کیونکہ وہ, انما فعل ذلك, انہوں نے یہ کیا تھا, حال الغضب, غصے کی حالت میں, یعنی انہوں نے محض غصے کی حالت میں یہ کام کیا تھا. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ودخل المدینہ, تفصیل ہے تھوڑی سی, اور وہ داخل ہوئے شہر میں, علی حین غفلۃ من اہلها, علی حین غفلہ, غفلت کے وقت میں, من اہلها, اس کے رہنے والوں کی, بھی سو رہے تھے. فوجد فیہا, تو پایا اس میں, مدینہ میں, شہر میں, رجلین, دو لوگوں کو, یقتتلان, آپس میں جھگڑ رہے تھے. ھذا من شیعته, یہ اس کے گروہ میں سے تھا, وھذا من عدوہ, اور وہ اس کے گروہ میں, یعنی ایک ان کی طرف سے تھا, یعنی بنی اسرائیل کے, اور دوسرا قبطی تھا, فرعون کی قوم میں سے تھا. فاستغاثہ, تو مدد طلب کی آپ سے, یعنی موسیٰ علیہ السلام سے, الذی, اس نے جو, من شیعته, ان کے گروہ میں سے تھا, علی الذی, اس پر, من عدوہ, جو ان کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. یعنی جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ آئیے دشمن کے مقابلے میں آپ میری مدد کیجیے. فوکزہ موسیٰ, تو مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام, فقضى علیہ, تو اس کا کام تمام کر دیا. قال, بول اٹھے, ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان کے کام میں سے, جلد بازی. انہ عدو مضل مبین, بے شک وہ دشمن ہے, بہکانے والا, کھلم کھلا. وذکر ابن الجوزی, اور ابن الجوزی نے ذکر کیا, ان الشیطان, کہ بے شک شیطان, لما قیل له, جب اس سے کہا گیا, ایو اخلاق بنی آدم, بنی آدم کی کون سی عادتیں, اعون لک علیہم, زیادہ مددگار ہیں تیرے لیے ان کے خلاف. اعون, زیادہ مددگار, یعنی تمہیں سب سے زیادہ کس چیز سے ہیلپ ملتی ہے اپنے کام میں. قال الحدۃ, کہا گرمی, ای الشدۃ والغضب, شدت اور غضب, یعنی مزاج کی تیزی, حدت ہوتا ہے تیزی,
ان العبد بے شک بندہ اذا کان حدیدا جب وہ گرم ہو جاتا ہے تیز مزاج ہوتا ہے قلبناہ تو ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں کما یقلب الصبیان جیسے الٹ پلٹ کرتے ہیں بچے الکرۃ بال کو یا فٹ بال کو یعنی فٹ بال کو جیسے ککس لگاتے ہیں ایسے ہی ہم پھر اس بندے کو ککس لگاتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں کھیلتا ہے. جو ہم اسے کہتے ہیں وہ کرتا ہے. ہم اسے گالیاں دینے کو کہتے ہیں وہ گالیاں دیتا ہے. ہم اسے قتل کرنے کو کہتے ہیں وہ قتل کرتا ہے. پھر وہ ہمارا غلام ہوتا ہے. ہم اس سے جو چاہے کام کریں. اما العجلۃ جہاں تک جلد بازی کا تعلق ہے فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. یعنی شیطان انسان سے جلدی میں غلط کام کروا دیتا ہے. یہ دو چیزیں جس کے اندر بھی ہیں غصے میں آنا اور جلدی غصے میں آ جانا سمجھے کہ بندہ شیطان کے کنٹرول میں شیطان اس کو غالب شیطان چھایا ہوا ہے. اس کو اس سے نکلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات الگ الگ بھی ہوتی ہیں. یعنی ایک موقع پہ غصہ اور ایک موقع پر جلد بازی میں کوئی بات زبان سے ایسے نکال دی یا کوئی نیکی کا موقع تھا وہ گوا دی. نو آئی کانٹ ڈو. پھر تھوڑی دیر بعد میں آپ کہتے ہیں اوہو یہ تو ہو سکتا تھا ایسا بھی کیا مشکل تھا چلو کر لیتے ہیں. لیکن پہلے آپ نے کیا کر دی نہ پھر آپ بنا دیں گے اس کو انا. اب کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کرنے کا کیا ہمارا انا کا مسئلہ ہو گیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر جواب دیا کرے خصوصاً ان باتوں کے جن پر آپ کو غصہ آ جائے. جلدی نہ کریں. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک تو میرے ساتھ اردو ہے اور ایک کسی نے پوچھا تھا تو بہت اچھا موقع ہے وہاں ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس نے بتایا کہ مجھے جو ہسبینڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو رات ہوتی ہے نا اتنا جیسے کچھ بار آنے شروع ہو جاتے ہیں بڑا اٹھتے نہیں ہیں لیکن ایسے ہو رہے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ ہو رہا ہے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اور کچھ بول بھی ہوتی ہے کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے سامنے ذکر کیا کریں اور انہیں احساس دلائیں ان کو تھوڑا تھوڑا بتائیں ان کو دعائیں بتائیں کیونکہ وہ تو سنتے ہی نہیں ہے. تو ان کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے راغب کریں. نہیں پڑھتے تو سنوانا شروع کریں تاکہ ان کی کیفیت بدلے. بعض اوقات انسان چاہتا بھی ہے تو وہ اتنا نیچے گر چکا ہوتا ہے کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور اگر سرفیس پر ہی تو پکڑنا آسان ہے نا. تو گہرائی میں چلا جائے تو کس قدر ایفرٹ لگتی ہے. اور کیا سر جس وقت وہ سو رہے ہو کہ یہ مجھے بعد میں بھی پڑھیں اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. جی ایک دوسرا جیسے یہ فزیکل ہے نا ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف اسی طرح کے ہم نے گھر جب شروع کیا ہے کافی سے پہلے کی بات ہے کیا ہوتا تھا کہ شروع میں نا بالکل ایسے ہوتا تھا جیسے برتن اٹھائے نا تو برتن ہاتھ سے نکل گئے. یہ ایک نہیں یہ کئی دو ہفتے میرے ساتھ ہوتا رہا. مجھے اس طرح بتایا تھا بھی اور گھر والوں کا بھی کہ اتنے لاپرواہی ہے کہ برتن پھینکتے ہیں. لیکن یہ ہوتا تھا کہ جیسے برتن اٹھایا اور بالکل کھس گیا اور اتنے برتن ٹوٹے. ایک بار میرا بہت ہی پسندیدہ ڈنر سیٹ تھا اس طرح ٹوٹا تو میں تو بیٹھ گئی یہ وہ کیا ہے. مجھے خیال آیا کہ ایک کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے گھر شروع کیا نا تو میں نے سوچا پکانے پڑی. پھر ایک دن میں نے سوچا بکرا میں نے کام کھولا اور ایک اسٹیج میں اونچی آواز سے بچے اسکول سے لے کر جتنی اونچی آواز سے پڑھ سکتے تھا پوری ایک اسٹیج پہ میں سارا اس وقت کوئی بات اور مجھے تو پکا ویسے کہ آگے میری کتنے لوگ کیونکہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے نا جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. اس طرح کی طرح بڑی اسٹوڈنٹ تھی اور ان کے اوپر اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلاس میں ایسا کچھ باتیں لے کر آ جاتی تھی. وہ اتنی عجیب باتیں کرتی تھی اور بالکل ان کا میڈیا بدل جاتا تھا. ان کی آنکھیں بالکل یقین میرے ساتھ ایسے لگتا تھا جیسے پڑھ کے باہر آتی تھی اور وہ ایسے سے کلمات اور ایسی سے باتیں کرتی تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ اب ظاہر باقی کی بچیاں ہوتی تھی ذرا لوگ گھبرا جاتے تھے. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ان کو اپنے ساتھ فوکس سے بٹھا دیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو باقی لوگ لے لیں. لیکن یہ تھا کہ ہم نے نا ان کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر دم شروع کیا ذکر اذکار شروع کیے. تو یہ بھی دیکھیے اس کا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اتنا اس بات کو ہوا بنا دیتے ہیں جنات کو شیاطین کو ہر دروازہ ہر جگہ سے بند ہوا جن آ گیا اور دیکھو میرا ساتھ وہ بھی تو رہ ہی رہے ہیں عوامل تو ویسے ہی رہ رہے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو موقع اور بات کرنے کا موقع دے دیتے ہیں لیکن اگر ایسی بات ہو تو اس کو اتنا زیادہ موقع نہیں بنانا چاہیے.
دیکھیے اس طرح کی چیزیں آتی اس لیے تاکہ ہم اور زیادہ اللہ کا ذکر شروع کر دیں. ان سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ان کو ہوا بنانے کی. ہم اپنی ڈوز بڑھا دیں, پہلے جتنا قرآن پڑھنے سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں. پیرنٹس ہیں ان کا بچہ جو ہے بہت بیمار ہے تو اس کو کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی, سال کا ہونے والا ہے. اب جو ہے ماں باپ کے انہیں جو پہنے کپڑے یا پریس کر کے بالکل ابھی نئے کپڑے ہوتے ہیں جو 20 لائف ہو گئے دونوں ماں باپ دونوں. دیکھیے اس کی جو بھی توجیہ کریں, اصل حل تو قرآن ہی ہے. اس کی تلاوت شروع کریں اور کوشش کریں اگر بہت زیادہ سیویئر مرض ہے 3 دن میں پورا قرآن ختم کریں, ٹھیک ہو جائیں گے. اور میرا ہاتھ میں لا دینا اور یا مجھے ہلا دینا اور میں اس طرح کرتی ہوں ٹھیک ہو جاتی ہوں. یہ ہر چیز کو اس سے ریلیٹ نہیں کر دینا چاہیے. دیکھیے ایک ہے مکمل انکار اور ایک ہے ہر چیز میں اسی کا عمل دخل اور ایک ہے درمیان کی راہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.